بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ پوری قوم اور میرے دوستوں، حلقہ احباب اور افواج پاکستان کے آرمی چیف جناب سید عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھ ان کے تمام جرنیلوں، ساری افواج پاکستان، ایئر فورس، بحریہ، سب کو سلام، سب کو مبارکباد۔ جیتے رہو، جیتے رہو شیرو۔ تم نے قوم کی لاج رکھ لی، تم نے وطن کی لاج رکھ لی، اٹس مٹی کا قرض اتار دیا۔ آپ نے مودی کو وہ سبق دیا ہے کہ جو اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ مودی ہندوستان کا ہر فرد اس آج کی جنگ کو یاد رکھے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ جنگ تم شروع کرو گے، اس کو ختم ہم کریں گے، اور دیکھ لو ہم نے کیسے ختم کیا ہے۔ ہم نے آج 5 بجے شروع کی تھی، نماز فجر پہ نماز پڑھ کر، اللہ کو یاد کر کے، نعرہ تکبیر لگا کے، نعرہ حیدری لگا کے میدان عمل میں اترے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں، میرے ملک کے شہینوں نے اور میرے ملک کے ان شیروں نے جو میدان جنگ میں تھے، کیسے آپ کو سبق سکھایا۔ پورے ہندوستان کے تمام ایئرپورٹ، تمام جنگ کے وہ گودام جن میں آپ نے میزائل بھر رکھے تھے، وہ آپ کے فوجی، وہ پناہ گاہیں، وہ ایئرپورٹ کیسے اڑائے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں اور شیروں کی طاقت۔ میری فوج کے شیروں نے ایک دفعہ پھر ہندوستان کے ان دہشت گردوں کو یہ سبق دے دیا ہے کہ ہمیں مت جگاؤ، ہم جاگ گئے تو تمہیں ساری عمروں کے لیے سلا دیں گے، قیامت تک کے لیے سلا دیں گے تمہیں، تم جاگ نہیں سکو گے۔ ہمارے سید عاصم منیر صاحب نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ مودی باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ تم نے کس قوم کو للکارا ہے؟ تمہیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ تم پاکستان کے ہر علاقے میں دہشت گردی کرتے ہو، اور جو کچھ کر رہے ہو ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سب یاد ہے، لیکن ہمارا ایک صبر ہے جس کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جس کے ساتھ قومیں تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن نہیں، تم باز نہیں آئے۔ تم نے آج رات جو کچھ کیا، ہم نے اللہ کے فضل سے ذکر اور فکر کے بعد، نماز فجر کے بعد تمہارے لیے دوا تیار کی، دعا نہیں، دعا، اور اس دعا کے بعد بد دعا کی۔ آپ دیکھیں کہ میری فوج نے، میرے جوانوں نے کیسے نشانے لگائے ہیں۔ کہاں گئے تیرے ایئرپورٹ؟ کہاں گیا ہلواڑا؟ کہاں گیا پٹھان کوٹ؟ کہاں گیا جیسلمیر؟ کہاں گئی تیری فوج؟ کہاں گئی تیری طاقت جسے نسل و نابود کر دیا ہم نے؟ تیری آنے والی نسلیں اس کو یاد رکھیں گی۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ بات ہے کہ پاکستان کی جنگ کو امریکہ کے صدر نے رکوایا ہے، میں نہیں مانتا۔ اس سے کچھ گھنٹے پہلے تک سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ نے جتنی محنت کی تھی ہندوستان پہ، اور ہندوستان کا مودی کہتا تھا انہیں کہ میں نہ مانوں، اور وہ وہی جواب لے کے اسلام آباد پہنچے تھے۔ تو اسلام آباد میں ہمارے حکمرانوں نے، ہماری شیر دل فوج نے، ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے، سب نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم مسلمان ہیں،
शहादत हमारा ईमान है, गाजी रह गए तो ईमान अफरोज जिंदगी गुजारेंगे। उस फैसले के बाद जो पहले हमले 5 बजे के साथ हुए हैं, उस हमलों ने मोदी और उसके बेगैरत साथियों की नींदें उड़ा दी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी ताकत है। हमने उनका सिस्टम बंद कर दिया, हमने उनका वापडा बंद कर दिया, हमने उनका क्या कुछ बंद किया है उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जंग ट्रंप ने नहीं रुकवाई, ये जंग उनके सर पे पड़ी है। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया कि अगर ये जंग 5-6 घंटे और चलती है तो तमाम हिंदुस्तान के बड़े शहर पाक फौज के निशाने पे थे। बच गए हो मोदी, बच गए हो तुम हमारे शेरों से, हमारे सैयद आसम मुनीर साहब के फैसलों से। उन्होंने बड़े पक्के फैसले किए हुए थे कि हम इन्हें अब घुस के मारेंगे, इन्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ बहुत साबित कदम रहे हैं, उन पे कितना प्रेशर था, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि जो सिपा सलार कहेगा वो ही होगा। हमने सारा काम सिपा सलार पे छोड़ दिया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मोदी इतनी ज़रबें, इतने जलील, इतना रुस्वा होने के बाद, इतनी अपनी तबाही करवाने के बाद अमेरिका के सदर को अपीलें की आपने। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा मुल्क है। अब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसके बाद अगर तुमने कोई कदम उठाया तो हिंदुस्तान को हमारी फौज तबाह बर्बाद कर देगी। मैं पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने बड़े हौसले से ये जंग लड़ी है, सब्र से लड़ी है, इत्तेहाद के साथ। मैं पाकिस्तान की हुकूमत के तमाम इस्टेब्लिशमेंट और अदारों को सलाम करता हूं कि उन्होंने इत्तेहाद करके हिंदुस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। सलामत रहे ये मुल्क हमारे आने वाली नस्लों के लिए। अगर इस मुल्क को हमारे खून की जरूरत पड़ी तो आज का ये वक्त याद रखना कि हम खून बहाने से देर नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।